فرم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی ان یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتائی اور ہدایت کی گئی تدبیر کے موافق حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی ہی گزارشات کی کہ آپ ہمارے میں سے کسی کو اپنے پاس روک لیں اور ہمارے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جب یہ ہر طرح سے مایوس ہو گئے، اب اللہ رب العزت اس رکوع میں ان کی مایوسی کے بارے میں اور اگلے واقعے کو کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو الگ ہو کے اکٹھے ہو کے آپس میں مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، پہلے تو انہوں نے بڑا کہا واپس دے دیں، ہم میں سے کسی اور کو روک لیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ہر طرح سے انکار کر دیا تو اب وہ مایوسی کی حالت میں بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا یعنی یہودا، ان بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا تھا جس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے، قال کبیرہم، کہا ان میں سے جو بڑا تھا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم، تم سے وعدہ لیا ہے، موثقا من اللہ، اللہ کا عہد لیا۔ یہ جس وقت حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ لا رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کی درخواست کر رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم مکمل طور پر میرے اس بیٹے کی حفاظت کرو گے۔ تو یہ بڑا بھائی اسی وعدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے اپنے باپ سے اللہ کا وعدہ لیا ہے کہ تم بنیامین کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی قصور کر چکے ہو، اس وقت بھی تم غلطی کر چکے ہو جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں غلطی کی تھی اور ان کو لے کے آئے تھے یعقوب علیہ السلام سے پوچھ کر، اور بعد میں تم نے زیادتی کی اور ایک جرم کا ارتکاب کیا۔ اب بڑا بھائی کیا کہتا ہے، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا، میں تو ادھر بیٹھا ہوں، میں نہیں جاتا یہاں سے، میں اپنے ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کر کے آیا تھا، میں تو واپس جانے کا نہیں، با الفاظ دے کر میں ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جو میں نے وعدہ کیا میں اس پہ پورا نہیں اتر رہا۔ حتیٰ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ حکم کر دے مجھے، ابا جی پیغام بھیج دے، چل پتر آ جا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، جب تک ابا جی اجازت نہ دے دے، مجھے حکم نہ کرے، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ آؤ یحکم اللہ لی، یا میرے لیے اللہ کا کوئی حکم آ جائے، یعنی کیا مطلب ہے کہ کوئی رہنمائی اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی وحی کر دے اور میری رہنمائی ہو جائے، اس وقت تک تو میں یہیں پر بیٹھا ہوں، میں یہ منہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو نہیں دکھلا سکتا کیونکہ میں وعدے کی پاسداری نہیں کر سکا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جی بڑے بھائی صاحب ادھر ہی رہ پڑے، کہتے ہیں میں تو واپس جانے کا نہیں ہوں۔ اب کیا ہوا، ارجعوا، تم لوٹو الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولوا، اب ان کو کہہ دینا، یا ابانا،
اے ہمارے والد محترم ان ابنا کا سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اگر آپ کو پچھلے رکوع کے ضمن میں یہ بات یاد ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کے ساتھ اللہ کی ہدایت کے موافق اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں وہ ناپ تولنے والا جس سے وہ غلہ ناپتے تھے وہ رکھ دیا تھا، اور ان کے سامان میں جب پکڑا گیا تو ضابطے کے موافق ان کو اپنے پاس روک لیا، تو تم ابا جی سے کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، ہم نے وہی کہا ہے جو اس کا ہمیں علم ہے، ہم نے دیکھا ہے چوری کا سامان ان کے سامان سے نکلا ہے۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، ہم غیب کو جاننے والے نہیں ہیں، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے ہم اس کے ہی جاننے والے ہیں، اور مشاہدہ یہی ہے کہ ان کے سامان سے یہ ماپنے والا آلہ نکلا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ہاں اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ ان گاؤں والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے جب تلاشی لی جا رہی تھی۔ وہ گاؤں والے وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں جب تلاشی لی گئی تو نکلا ان کے سامان سے وہ سامان جو آلہ تھا، جو ماپ کرنے والا، جو ناپنے والا۔ اور آپ ان کافرے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جو ہمارے ساتھ تھے، ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ سامان کس کے سامان سے وہ ناپنے والا آلہ نکلا ہے، وہ ناپنے والا برتن نکلا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ جب یہ واپس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارا قصہ بیان کیا کہ بنیامین کے سامان سے کس طرح وہ تولنے والا، ناپنے والا جو گندم اور اناج وہ ان کا برتن نکلا ہے، تو لہٰذا ان کو اس جرم میں روک لیا گیا ہے۔ جب سے ساری بات یعقوب علیہ السلام سے کی، قالا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا کے اب پھر آگے ہو۔ فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ جس طرح یہی جملہ انہوں نے اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر لے کے جھوٹی آئے تھے کہ بیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے، تو تب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ میرے لیے سب سے بہتر ہے کہ میں صبر کروں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اور کے ساتھ ہی کہہ دیا اللہ سے مجھے امید ہے کہ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی، بنیامین کو بھی، اور تیسرا بیٹا جو وہیں پہ رک گیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس اکٹھا کر دے گا۔ مجھے اللہ پہ اس بات کی امید اور یقین ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو اسرائیلی روایات سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا کیسے یقین تھا۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات موت کے فرشتے اسرائیل سے ہوئی، اور انہوں نے اسرائیل سے پوچھا کیا تو نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس پر ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ ایک نمبر دو، وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھی تھی کہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر ابھی پوری ہونے باقی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب علیہ السلام نے یہ باتیں کہہ کو کہ ان سے اپنا منہ موڑ لیا، جاؤ جان چھوڑو میری۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اب وہ ان میں سے کہنے لگا، کہا ہائے یوسف کا غم، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے الگ ہو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام مجھے تو یوسف کا غم ہی لے بیٹھا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور میری آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دکھ تھا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا،
وہ رو رو کے ان کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھیں۔ پوچھا گیا کہ بلکہ جبرائیل امین سے پوچھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تھا کہ میرا ابا جی کا غم کتنا ہے میری جدائی پہ، تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا تھا اتنا غم ہے جتنا غم 70 مردوں اور 70 عورتوں کا ہوتا ہے۔ آپ کے ابا جی کا غم آپ کی جدائی پر اتنا ہے جتنا غم 70 مردوں اور 70 عورتوں کا ہوتا ہے، یعنی اتنے غمناک ہیں۔ اور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اتنے غمگین کیوں تھے، کیوں اتنا رویا کرتے تھے؟ یہ ایک دل کی فطرتی محبت تھی اور اپنے بیٹے سے محبت کا ایک تقاضا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اس پر غمگین رہا کرتے تھے۔ وہ قرآن کہتا ہے فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، انہوں نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا، بے نور کر لیا غم کی وجہ سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بڑے ہی غمگین رہا کرتے تھے۔ قالوا، بیٹے کیا کہتے ہیں؟ تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، اللہ کی قسم آپ نے تو یوسف کی یاد کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ بیٹے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ابھی بنیامین وہاں پہ رہ گئے، آپ کو پھر یوسف یاد آ گیا؟ آپ نے کبھی یوسف کی یاد کو، اس کے تذکرے کو چھوڑ نہیں رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے آپ کو حرزن، بالکل ہی ضعیف کر لیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ او تکون من الحالکین، یا آپ نے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے غم اور دکھ میں قال، یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں سے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور بے شک میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ کی طرف رکھتا ہوں۔ تمہیں کیا ہے؟ میں اپنا غم اپنے پر اللہ سے رکھ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ وَعَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن میرے پاس واپس آ کر رہے گا، اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تم مجھے جو کہتے ہو نا بیٹا واپس نہیں آئے گا، باجی بھول جائیں، لیکن تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہی نا امید ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ لہذا میں تو اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے پاس ضرور لٹایا جائے گا۔ یہ وہ ساری گفتگو ہے جب یہ 9 بھائی واپس آئے۔ 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام پہلے ہی بچپن میں حضرت بنیامین کو روک لیا، یہودا اسی کی وجہ سے رک گیا۔ 9 بھائی واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ دوسرے سفر کے بعد اب اگلا آ گیا ان بھائیوں کا تیسرا سفر۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے پیر کو درس کی چھٹی ہے، الحمدللہ۔